دیتا ہے پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہی وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ ایک شعر حضور مولا کائنات پاک کی بارگاہ میں آپ کی مدد لینے کے لیے کہ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، سیدہ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ نعرہ لگا کے دیکھ کبھی حیدر کے نام کا، پھر چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ محفل سجانے والوں اور محفل میں آنے والوں کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو اپنے محبوب کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، انتہائی محبت و خلوص کے پیکر عزت مآب نقیب محفل محترم نعمان گوہر فریدی صاحب ان سے ملاقات ہوئی۔ جیسے فرما رہے تھے کہ لیا میں بھی سادات کے آستان کرم پہ حاضر تھا اور یہ بھی کسی سید زادے کے پاپوش اٹھائے ہوئے تھے، تو صاحب زہر سادات کے جھلمٹ میں جو ملاقات ہو وہ دنیا تو کیا آخرت میں بھی یاد آئے گی۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد فرحان فریدی صاحب یقیناً علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، جس طرح ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اختصار کے ساتھ اتنا وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں کہ اگر آپ محفل ختم ہونے کے بعد یہ سوچیں کہ سب سے تھوڑا ٹائم کس کا تھا تو آپ کی زبان پہ میرا نام آئے، تو اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا چند باتیں۔ حضور کے ذکر کی محفل ہے اور حضور کا امتی ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کے ذکر پہ چلتا نہیں مچلتا ہے۔ میں بالکل سیدھی سادھی بات کروں گا، کوئی فلسفیانہ بات مجھے کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میں مومن اور منافق کی، ایماندار اور بے ایمان کی، جنتی اور جہنمی کی، بد نصیب اور خوش نصیب کی، اچھے اور کمینے کی، شقی و سعید کی میں پہچان ایک جملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بندے نے داڑھی رکھی ہو، سر پہ دستار ہو، مسجد سے نکلا ہوا ہو، ماتھے سے محراب ہو، اگر آپ کو شک ہو جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، اس کو پہچاننے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ جس کے ایمان پہ شک ہو اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ چھیڑو اور اس کے چہرے پہ نظر ڈالو، اگر نبی کا ذکر سن کر چل جائے تو جہنمی ہوگا، مچل جائے تو جنتی ہوگا۔ کہہ سکتے ہیں تو چیوا سکے سبحان اللہ۔ نبی پاک کا ذکر پیمانہ ہے اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کہلواتے عالم ہو، پنتے مفتی ہو، مدرسے کے محترم کہلواتے ہو اور نبی کے ذکر پہ دلیلیں مانگتے ہو۔ عقل کے اٹھو، اپنے ایمان کا علاج کراؤ۔ جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے ذکر کی دلیل مانگتے ہو۔ اس طرح نہیں اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور بالکل بڑی کھلے دل سے میری بات کو سنیے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہم 10 سال پہلے جب میلاد مناتے تھے ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں رکھ کے تانے دیتے تھے، یہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، یہ ہندوستان کے لوگ کرتے ہیں۔ آج دنیا گلوبل ولیج کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جن پر امریکہ نے ڈالر خرچ کیے ہیں، تم دنیا کا جو کونا دیکھو گے تمہیں محمد کے میلاد کے جلوس نظر آئے گے۔ آؤ سودان کو دیکھو، آؤ تم ترکی کو دیکھو، آؤ تم تنزانیہ کو دیکھو، آؤ تم انڈونیشیا کو دیکھو، آؤ تم افریقہ کو دیکھو، آؤ تم دنیا کا کوئی ملک دیکھو اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، میلاد منانے کے لیے پاکستانی جذبے کی نہیں ایمانی جذبے کی ضرورت ہے۔ اور میں
اسی رفتار کے ساتھ بات عرض کروں گا. مجھ سے جب جمشید بھائی نے ٹائم لیا میں مدینہ شریف میں تھا تو میرے دو پروگرام اور بھی ہیں آج, تو میں نے ترجیح دی اس کو کہ مدینہ شریف میں کیا ہوا وعدہ وفا ہو جائے. میں جب سعودی عرب سے آیا ہوں توجہ فرمائے, میں بالکل کھلے دل سے یہ بات آپ کو چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں. سعودی عرب کی ہر عمارت سجائی جا رہی تھی, سعودی عرب کی سرکاری عمارتوں پر جھنڈے لگائے جا رہے تھے, سعودی عرب کی عمارتوں پر چراغاں کیا جا رہا تھا, ان کی دکانوں پر عجیب و غریب چیزوں کے سٹال لگے ہوئے تھے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سید حرم کے سامنے بھی جھنڈیاں لگائی جا رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہیں ان کے عقیدے بدل تو نہیں گئے, ربیع الاول آنے والا ہے, یہ میلاد کی تیاری تو نہیں. میں نے ایک دوست سے پوچھا, کہتے ہیں نہیں یہ میلاد کی وجہ سے نہیں, یہ وطن کے لیے منا رہے ہیں. میں نے کہا ان کا امام روکتا نہیں, کہا نہیں یہ لال رومال والا اس کے جواز کے فتوے دیتا ہے. احمد رضا کو ماننے والوں آج تمہارا سر فخر سے بلند ہوا کرتا ہے. وہ بکنے والے ملا وطن کی خوشی پہ فتوے دیتے ہیں, ہم محمد کی میلاد کی خوشی پہ فتوے دیتے ہیں. منانا آتا ہے, ہم نبی کے نام پہ نعرے لگانا نہیں جانتے, سر کٹانا بھی جانتے ہیں. اونچی آواز سے سبحان اللہ دیجئے, میں جملہ عرض کرنے لگا. میں بالکل الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم تاجدار گولڈا کے ماننے والے ہیں, ہم غوث چلی کے ماننے والے ہیں, ہم چاچا علی کے ماننے والے ہیں, ہم ہند الولی کے ماننے والے ہیں, ہم ہر ولی کے ماننے والے ہیں. اور ہماری یہ تاریخ ہے, بدر سے لے کر احد سے لے کر خندق سے لے کر کربلا سے لے کر پاکستان تک, نبی کی عزت پہ جس نے سر کٹایا وہ سنی تھا. سبحان اللہ, اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے, اونچی آواز سے. میں یہ پھر کہنے لگا ہوں, نبی کے نام پر جتنے سر کٹے وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے سر تھے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا جناب عجیب بات ہے, مرنا تو ان کو بھی آتا ہے. میں نے کہا مرنا سب کو آتا ہے, پر نبی کے نام پہ مرنا ہر کسی کو نہیں آتا. مرنا تو سب کو آتا ہے, پر نبی کے نام پہ مرنا اہل سنت کو آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کتے کی قربانی قبول نہیں کرتا. سمجھ گئے ہیں تو اونچی آواز سے اللہ کتے کی قربانی قبول نہیں کرتا. کہتے مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ایک سنت خلیل ہے, ایک عزت حبیب ہے, ایک سنت ابراہیم خلیل ہے, ایک شان حبیب ہے. سنت خلیل کو بھی مانو, عزت حبیب کو بھی مانو, بس فرق یہ ہے سنت خلیل پر کوئی حلال کام آتا ہے اور عزت حبیب پر حلالی کام آتا ہے. جرت و بہادری ممتاز حسین قادری, جرت و بہادری, ساتھ آگے بولا جرت و بہادری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار
بڑا افسوس ہے، باقی سارے نعرے تو آپ لگائیں یا نہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت پر جو بندہ زندہ باد نہیں کہہ سکا وہ اپنے مقدر پہ افسوس کر لے، میں پھر تقریر کرتا ہوں۔ یہ کوئی چدراہٹ نہیں ہوتی، میں تو تکلیف نہیں دیتا آپ کو کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا نعرہ لگائیں۔ چلو دوست ذوق کا اظہار کر رہے ہیں، اگر یہ زبان تاجدار ختم نبوت زندہ باد نہیں کہہ سکتی تو اس کو آگ لگانے کے لیے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ اب سارے بولے تاجدار ختم نبوت، اس طرح نہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں حدیث پڑھ کے آیا ہوں، اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو تو کہنا اس لیے کہ ہمارا وارث آیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو تو انہیں کہنا ہمیں بخشوانے والا آیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو انہیں کہنا ہمیں بچانے والا آیا ہے۔ ہمارا وارث بھی مصطفیٰ ہے، ہمارا بچانے والے بھی مصطفیٰ ہے، ہمیں بخشوانے والے بھی مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھو میرے نبی کی پاک صورت ہے جس نے رب کو منوا رکھا ہے، گناہگاروں کو بخشوا رکھا ہے۔ میں اس مرتبہ الحمدللہ پہلے بھی حاضری نصیب ہوئی ہے فریدی بھائی، میں بڑی کیفیت کی بات شیئر کرنے لگا ہوں بغیر کسی ترتیب کے کہ وقت بھی مختصر ہے۔ میں مواجہ شریف کے سامنے طرف جا رہا تھا، باب السلام سے میں داخل ہوا، مواجہ شریف کی طرف سلام عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ میں ایک جانب وہ دیوار ہے جہاں امام کھڑا ہوتا تھا، دوسری جانب وہ دیوار ہے جو جنت البقیع ریاض الجنت کی باؤنڈری لائن ہے۔ میری نظر ریاض الجنت کی دیوار پر پڑی، میں نے دیکھا سنہری حروف کے اندر یہ حدیث لکھی تھی۔ میں ابھی مواجہ شریف کے سامنے پہنچا نہیں تھا، ابھی سلام عرض کیا نہیں تھا، یہ حدیث پہلے نظر پر پڑی۔ حدیث کیا تھی؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے نبی کا پیغام تھا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں لاوارث نہ سمجھنا، میں محمد تمہاری بھی شفاعت فرماؤں گا۔ تاجدار ختم نبوت، مجھے پتا چلا وہاں حقوق تو نے بڑا کچھ مٹا دیا ہے پر یہ حدیث نہیں مٹائی اور لکھی بھی وہاں ہے۔ ابھی مواجہ شریف پہنچے نہیں ہو، پہلے حدیث پڑھو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا پاکستانی دوست پوچھتا ہے مولوی صاحب خیر ہے رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا اس ترتیب پہ رو رہا ہوں۔ کہتے کیا ترتیب ہے؟ میں نے کہا سلام نہیں کیا، انعام پہلے عطا فرما دیا۔ اس طرح نہیں اونچی آ سکے، سبحان اللہ۔ ابھی سلام کے لیے پہنچے نہیں، ابھی مواجہ شریف کے لیے آئے نہیں، ابھی السلام علیکم یا رسول اللہ زبان سے نکلا نہیں، پہلے کہا یہ پڑھ۔ جب پڑھا تو یقین آیا اس کے در پہ آئے ہیں جہاں سے بخشش بھی ملتی ہے، کائنات کی راحت بھی ملتی ہے۔ اور پھر آگے چلیے ذرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور کے وصال کے بعد ایک شخص مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوا۔ جب مدینہ شریف میں آیا اس نے دیکھا فضا سوگوار تھی، ماحول غم گسار تھا، ماحول غم کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، مسجد نبی کا سما و سمانا تھا، مدینے کی گلیوں میں وہ رونقیں نہ تھی۔ چلتا چلتا مسجد میں آیا، چند صحابہ کے جھرمٹ تھا، پوچھتا ہے لوگوں پریشان کیوں ہو؟ کہنے والوں نے کہا جنابی تو کہاں سے آیا ہے، تو کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا میں جناب محمد مصطفیٰ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کسی کی چیخ نکلی، کسی کی آہ نکلی اور کہا جن سے ملنے آئے ہو 3 دن پہلے وصال فرما گئے ہیں۔ کہا مجھے قبر پہ لے چلو۔ حضور کی قبر پہ جاتا ہے، سینہ رگڑ رگڑ کے کہتا ہے میں خود نہیں آیا، میں گناہگار تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن میں لکھا تھا گناہ زیادہ ہو جائے محبوب کے در پہ آ جانا، گناہ بخشے جائیں گے۔ میں گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں، گناہ بخشواؤ گے نہیں، میں جاؤں گا نہیں۔ حسنین کے بابا سو رہے تھے، خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، فرمایا علی میری قبر پہ آ، یہ رو رہا ہے، اسے خوشخبری دے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، تجھے جنت بھی عطا کر دی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء زندہ۔ اور توجہ فرماؤ حضرات گرامی قدر، ایک حدیث اور سنا کر اختتام کی طرف آتا ہوں۔ میرے پاک نبی طواف کعبہ کر رہے ہیں، ایک دیہاتی بھی طواف کر رہا ہے، وہ حرکت
قدم پہ کہتا ہے یا کریم ہو، میرے آقا بھی کہتے ہیں یا کریم ہو، وہ پھر کہتے ہیں یا کریم، میرے آقا بھی کہتے ہیں یا کریم، ملتزم کے پاس یا کریم، مزاج کے پاس یا کریم، حتام کے پاس یا حتیم کے پاس یا کریم، رکن یمانی کے پاس یا کریم. جب وہ بھی یا کریم کہتا ہے میرے آقا بھی یا کریم کہتے ہیں. وہ شخص رکا، اس نے پیچھے مڑ کے حضور کو دیکھا اور کہا سونے چہرے والے اگر تو نے مجھے تنگ کیا نا میں اپنے محمد کو تیری شکایت لگا دوں گا. اگر تو نے مجھے کچھ کہا میں اپنے محمد کو بتا دوں گا، لیکن کیا کروں تو سونا بڑا ہے اب شکایت لگاؤں کیسے تیری؟ تو حسین ہی اتنا ہے تیری شکایت لگانے کو دل نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جس محمد پہ مان کر رہے ہو اس کو دیکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہوا، طواف کر کے دیکھوں گا نا. کسی نے کہا بھولے بھالے دیہاتی جو تیرا مان ہے وہی تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. قدموں میں گرا، قدموں میں گرا. حضور کی قدم چومے آقا معاف کر دینا، میں جانتا نہیں تھا آپ ہی میرے مان ہیں، آپ ہی بخشش کا سامان ہے. تھوڑی دیر گزری، حضور محو کلام ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد یہ پیغام کہتا ہے اس دیہاتی کو کہہ دو اللہ اس کا حساب لے گا. اس دیہاتی کو کہو اللہ اس کا حساب لے گا. حضور نے فرمایا دیہاتی اللہ تیرا حساب لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں اللہ میرا حساب لے گا تو میں اللہ کا حساب لوں گا. یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں اپنی بات پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پوری زندگی اپنی بات میں پہرا دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ میرا حساب، اللہ میرا حساب لے گا، میں اللہ کا حساب لوں گا. حضور نے فرمایا تو کس کا حساب لے گا؟ کہا اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں خدا کی رحمت کا حساب لوں گا. اس طرح نہیں اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں رحمت کا حساب لوں گا. فریدی بھائی ایک نقطہ دینا ہے یہاں پر، اللہ کرے کہ میں کسی کو دے پاؤں کوئی مجھ سے لے جائے، میں رحمت کا حساب دوں گا. اب جب بات رحمت کی آئی جبریل پھر آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کہیں یہ رحمت کا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیتے، یہ بخشا گیا کنفرم جنتی ہے. انعام یہ دیتے ہیں جنت میں عام جگہ نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ رہے گا. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. اب میں جو نقطہ دینے لگا ہوں توجہ سے سنیے. کہا اس کو جنت کی بشارت دو، سرکار کے ساتھ کی بشارت دو. میں نے تخیلات میں عرض کیا مالک اتنی جلدی ہی کیا تھی؟ ادھر رحمت کے حساب کی بات آئی، ادھر تو نے جنت کے دروازے کھول دیے، ادھر رحمت کا حساب لینے کی بات شروع ہوئی، تو نے جنت عطا فرما دی. اللہ نے فرمایا میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، میری رحمت کا کوئی حساب نہیں. مجھ رب کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میری رحمت کا حساب لے. اے اللہ کیوں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ. میری رحمت کی حد کوئی نہیں، میری رحمت کا حساب نہ لینا. میں نے عرض کیا مالک جس رحمت کی حد کوئی نہیں اس رحمت کا مکھڑا تو دکھا. آواز قرآن آئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس رحمت کی حد کوئی نہیں، جس رحمت کا حساب خدا دوبارہ نہیں کرتا، وہ رحمت میرا محمد ہی تو بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے گرامی قدر یاد رکھیں ہم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ ہے. اور ہمارے پاس سب سے بڑی دولت محبت مصطفیٰ ہے. اس طرح نہیں اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. یہی میرا پیغام سمجھیں، میری گفتگو کا لب لباب اور یہ میرا میسج سمجھیں. حضور کی محبت نماز قبول کرے گی، حضور کی محبت سے نماز قبول ہوگی، حضور کی محبت سے زکوٰۃ قبول ہوگی، حضور کی محبت سے حج قبول ہوگا، حضور کی محبت سے نیکیاں قبول ہوں گی. اگر محبت نہ ہوئی نماز ٹکریں، زکوٰۃ ٹیکس، حج سیر و سیاحت اور یہ عبادتیں کسی کام نہیں آئیں گی. عبادتوں کا اجر تب ملے گا جب دل میں کریم آقا کی محبت ہوگی. سمجھی بات کہ نہیں؟ اب دیکھیے قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، ادھر نمازوں کے ڈھیر، ادھر زکاتوں کے ڈھیر، ادھر حج، ادھر نیکیاں. اللہ فرمائے گا مردود ہو نکلو. اے اللہ وہ کیسے؟ مثال ذہن میں آئی، یہ مائک لگا ہوا ہے،
مائک کے ساتھ تار مشین کو جاتی ہے، مشینوں سے تاریں سپیکروں کو جاتی ہیں، پھر آواز آتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، مائک بھی ہو، سپیکر بھی ہو، مشین بھی ہو، بجلی کا کرنٹ نہ ہو تو آواز آئے گی؟ آئے گی آواز؟ مشین بالکل ٹھیک، مائک بالکل ٹھیک، سپیکر جاپان سے منگوائے ہوئے، سسٹم سارا آلہ، جب تک برقی رول نہیں آئے گی یہ کام کی چیزیں نہیں بنے گی۔ نمازوں کا ڈھیر، زکوٰۃ کا ڈھیر، عبادتوں کے خزانے جمع کر، پھر محبت رسول کی برقی رو بیچ میں ڈال، تاکہ یہ چیزیں تیرے لیے نجات کا باعث بن جائیں۔ اگر سب کچھ کرتا رہا، حضور کی محبت نہ ہوئی، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ حضور کی محبت پیدا ہو، نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور کی محبت پیدا ہو، محافل اس لیے سجاتے ہیں کہ سرکار کی محبت پیدا ہو، میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور اگر یہ چیزیں محبت سے خالی ہوں تو پھر ان محفلوں کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نقیب محفل بیان کریں اس نیت سے کہ حضور کی محبت پیدا ہو، نعت خان نعت پڑھے اس لیے کہ حضور کی محبت پیدا ہو، خطیب تقریر کرے اس لیے کہ حضور کی محبت پیدا ہو، اور ہم سارے کوشش کریں، اور کچھ ملے یا نہ ملے، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ حضرات گرامی قدر مشکل دور ہے، آج حضور کی محبت دل سے مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میرے سنی نوجوانوں اس بات پہ پہرے دو، سب کچھ چلا جائے پر دل سے حضور کی محبت نہ جائے، فقیران آئے صدا کر چلے۔ سبحان اللہ۔